آپ کی بات کو تعلیم ہے، خدا کے زندہ کلام کو، خدا کے خادم کو دعوت دے دو نہیں اور خدا کا زندہ کلام دیا آئیے خدا کے زندہ کلام پہلا ضرور اس کی پہلی دوسری اور تیسری آیت خدا کے زندہ کلام سے پڑھیں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم پورا ضرور پڑھیں، اس کی 6 آیات مقدسہ ہیں، سو ضرور ہم اس پورے ضرور کی تلاوت کریں گے۔ سو غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ پہلا ضرور پہلی آیت سے 6 آیت تک خدا کے زندہ پاک کلام اس سے پڑھیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھولتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسی کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پاک کلام کو پڑھا اور سنا جا رہا ہوں سب کی روایت سے وقت بیٹھے تشریف لے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آمین، ہلیلویا۔ سو خدا کے زندہ پاک کلام میں سے بڑی خوبصورت آیت ہم لوگوں نے پڑھی، بڑا خوبصورت زبور پڑھا، ایک سے پاک متن اور مفہوم بڑا زبردست تھا۔ پہلی 3 آیتیں جو ہیں اس شخص کے بارے میں صادق کا حال بیان کرتی ہیں، مبارک کہتی ہیں اس شخص کو۔ اگلی 3 جو آیتیں ہیں وہ ان پازیٹیو ہیں، وہ شریر کے بارے میں کہتی ہیں کہ خدا کا حکم جو مانے گا وہ یہ ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ بالکل خلاف ہے۔ مبارک اور شریر، صادق اور شرارت کا 2 شخصیات کو ہم اس پورے باب کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ کیا مبارک ہے وہ آدمی جو کیا نہیں کرتا، کن کی راہ پر نہیں چلتا، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آمین۔ ہم بے شمار لوگوں سے صلاح لیتے ہیں لیکن شاید کسی دفعہ ہم شریر بندے سے صلاح لے لیتے ہیں۔ آمین۔ اور جب شریر بندے سے مشورہ جات ہم کرتے ہیں تو یقین جانے کئی دفعہ ہمیں پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہوا کیا ہے، کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اور پھر بعد میں جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے سے مشورہ لیا تھا، اس کے ساتھ صلاح کی تھی۔ آمین۔ کہتے ہیں صلاح ایک، آمین۔ سو جب ہم
صلاح لیتے ہیں تو کس سے صلاح لیتے ہیں؟ پہلی بات ہمیں ان چیزوں کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ کیا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آمین۔ اور کئی دفعہ میں نے اسکول میں بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچوں سے، سنو بیٹا، میں نے چھوٹے بچوں سے بات دیکھا ہے، کوئی بھی بات ہو تو وہ کہتا ہے سر مجھے اس نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا۔ اور پھر میں اس کو کہتا بیٹا اس کو بولو اوپر چھت پہ چڑھ کے نہ چھلانگ لگاؤ، اور جب وہ بچہ کہتا پھر نہیں مانتا، میں نے کہا دیکھا ابھی سمجھ آئی گا کہ جو کچھ کہے گا آپ وہ کچھ کرو گے۔ یعنی دوسروں کی صلاح پر ہم چلتے تھے اور جب نقصان اٹھاتے تو پھر کہتے ہیں ایسے نہ۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی آتا ہے، بڑوں کے اندر بھی آتا ہے، کوئی بندہ اپنے قصور ماننے کے لیے تیار۔ آمین۔ باقی اعظم میں بھی انہیں کیا خدا ہوتا ہے تیری ہوا تو نے دی نا ہے تیرے کیا ایسی ہے۔ اور پھر ہوا سے پوچھا انہیں کیا ہے ذرا سب تو ہے۔ آمین۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آمین۔ ساتھوں کی صلاح کثرت۔ آمین۔ ہمیں ہمیشہ خداوند کے لوگوں سے بات چیت کریں، ان سے مشورہ کریں۔ آمین۔ اور اچھے لوگوں سے صلاح لیں۔ آمین۔ جو آپ کو ترقی کی طرف لے جائے، جو آپ کو ایک اچھا دوست، اگر میں کوئی ٹھنڈے پانی کی بات کروں، آمین، تڑپتی دھوپ میں آپ کو کوئی ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دے، آپ کی جان کو راحت ہو جائے۔ آمین۔ اچھا صلاح کار بھی ایسے ہی۔ آمین۔ اچھے صلاح کار خدا سے مانگے، اچھا مشیر مانگے۔ آمین۔ کئی دفعہ بیویاں ہی ایسا مشورہ دے دیتی ہیں بعد میں جس میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ آمین۔ بے شمار ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہم پھر وہ پھر اس کرائٹیریا میں نہیں آتے۔ آمین۔ ہم پھر کئی عرصے تک جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور گھروں میں بے چینیاں اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد، یہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح وقت پر مشورہ نہ۔ ہمیں موقع پاتے روپے کی ٹوکری میں سونے کے سیب، اچھا مشیر۔ آمین۔ جو آپ کا خیال رکھے۔ آمین۔ جو آپ کو مشکلات سے، آنے والی مشکلات سے بچائے، نہ کہ آنے والے وقت میں مشکل میں ڈالے۔ آمین۔ جی سو لکھا ہے اور خطا کاروں کی راہ میں کیا نہیں ہوتا؟ کھڑا نہیں ہوتا۔ آمین۔ جو خطا کار ہے، پتہ ہے بندہ رنگ بوائے، رنگ بوائے سمجھتے ہیں کس کو؟ پیسہ سمجھ کے لڑائی کر رہا ہے بھائی، اس کو بولتا ہے رنگ بوائے، اس کو بولتا ہے رنگ بوائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اردو میں کہتے ہیں وہ سٹا پھینکنے والا، ٹھیک ہے؟ پیسہ سوٹ کے لڑائی کر، پیسے کے نام کے زیر پڑ لیکن کے لاپ وہاں لے کے جائے، ایسے لوگ بھی ہیں، ہے نا بھائی؟ زمین میں شرط میں لڑائی نہیں ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں ختم۔ ہمیں لکھا ہے خطا کاروں کی راہ، مبارک ہے وہ آدمی، یہ مبارک آدمی سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ مبارک شخص۔ اور دوسرا مبارک کون ہے؟ جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا، پتا ہوں کہ جناب میں اتنا کھڑا بھی کتنے نظر آ گیا کہ جڑا کی سوچتے وہی ہوتا ہے بھی نام سے بھائی نہیں کھڑا۔ دوسری بات، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آمین۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں یہ یعنی میل سٹاف، آپ کے بھی میل سٹاف جو ہیں آپ کے، آپ جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اپنے یونٹ کے اندر تو بڑی جگدے مارتے ہیں، ہوتا یہ نہیں جو کوئی کسی کو ساتھ چھڑ دے دیں، چلو ٹھیک پا دیا، ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹافوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، میل اسٹاف ہے وہ ایک کو گندی بات کرنا شروع کر دے، پھر اس پہ ایسی ڈبیٹ ہوتی ہے، پھر باتوں پہ باتوں نکل، تو میں بس کوئی سنتا نہیں ہوں، جاتی میں کہ یار میں اس لیے نہیں آ گیا، آپ یہ غلط بات ہے۔
ٹھٹھا بازی کرتے کہتے ہیں تین دن کی یار میں کہ مجھے نہیں کہتے لیکن میں یہاں پہ بیٹھا بھی ہوں نا بھائی ٹھیک ہے اس قطار میں میں بھی تو شامل ہوں نا میرے کام تو میں نے باڑے سے بیٹھا وہ یقین جانے میرے پھر وہ میرے پاس آتے ہیں کیا کون سا بات آتے ہیں میں کہتے ہیں یار آپ غلط باتیں کریں ٹھٹھا بازی کریں ٹھیک ہے نا خدا نے کتنا خوبصورت آپ کو بنایا ہے آپ اس کے چہرے کو بگاڑ کے اس پر لعنت برسا دیں خدا پر لعنت برسا دیں آپ کسی اور پر میں نے تو مجھ سے ہی برداشت نہیں اس لیے میں چلا جاتا ہوں سارے مجھے پیار سارے کرتے ہیں میرے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں آپ آتے ہی نہیں اسٹاف میں کہ نہیں یار آپ کی بیٹھک سے میری آپ کا رویہ ٹھیک ہے آپ بہت غلط اور گندی باتیں کریں ٹھٹھا باز لیکن ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں وہ نہیں بیٹھ خدا مبارک اس کو کہتا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا کئی لوگوں کو بڑا شوق یار ہوتے ہیں بابا جب شک یار کل نے یار لطیفے سنائے ایسا آیا جناب ٹھیک ہے نا آج آج پھر چاہے اور کئی دفعہ میں نے دیکھا چائے کا ریٹ کیا جاتا ہے چلو کب شک مارا گیا میں ادھر بھی گیا ہوں کینٹین پہ بھی ایک دفعہ وہ ٹیبل پہ جناب وہ لطیفے سنا حسرے ہوئے کیا مجلس کو پائے 4-5 لیکن یہاں پہ کہہ لکھے خدا کہتا ہے کہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اس کو مبارک کہتا ہے بلکہ کیسے شخص کو خدا پسند کرتا ہے دیکھیں بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی کیا ہے خوشنودی ہے خدا کے لوگوں میں بیٹھنا خدا کے گھر میں آنا اس کو خوشی کی بات سمجھتا ہے آمین یہاں سے خدا سے بات کروں گا خدا کے جمال کو دیکھوں گا خدا کی قربت میں رہوں گا خدا سے برکت حاصل کروں گا دیکھیں اسی کی شریعت پر دن رات اس کا کیا رہتا ہے دھیان رہتا ہے آمین دن رات اس کا لیکن جانے میں خوابوں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کیا کام سامنے کیا واہ کیا خدا عمدہ کام وہ کیا خدا نے بات کہی میں اٹھ کے لکھ لیتا ہوں ہمیں دن رات اس پر دیکھیں شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ نکلے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا کیا ہو یشو سے یہ لکھا اور یہ پہ کیا لکھا لکھا اور اس درخت کی مانند ہوگا دیکھا وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا آمین ابھی جو بتایا 4 کام کرتا ہے اس کے اندر خوبیاں کیا خدا اس کو ایوارڈ کیا دے گا خدا اس کو میڈل کیا دے گا ٹھیک ہے خدا اس کو تحائف ٹھیک ہے اس کو کیا کہنا چاہیے بخشش کیا ملے گی ٹھیک ہے اس کو انعامات کیا ملیں گے نمبر 1 جو شریروں کی صلاح پر نہیں چڑھتا خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خدا ان کی شریف اور اس کی خوشبو ٹھیک ہے یہ 3 کام کرنے والے کو خدا کیا کرتا ہے نمبر 1 تیسری آیت کو غور سے لکھا وہ اس شخص کی مانند وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا آمین ہاللویا اب اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اگر آپ پانی یسوع سے نے کیا کہا زندگی کا پانی اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کون سا پانی دیتا زندگی کا پانی ہاللویا اس کی روح پانی کی سطح پر جوش کرتی ہے ہاللویا وہ جو پانیوں کا بنانے والا ہے ہاللویا پریز دی لارڈ بڑی زبردست بات لکھا ہے وہ اس شخص کی مانند ہوگا اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا آمین جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا آمین یعنی یہ 3 کردار ہیں اس شخص کے جو یہ کام نہیں کرتا دیکھیں وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے نمبر 2 خدا پھر اس کو کیا ایوارڈ دے گا نمبر 1 یعنی وہ سدا پانی کو اس کو پانی کی کمی نہیں ہوگی
آمین. اس کو انرجی کی کمی نہیں ہوگی. وہ پانی کی ندیوں کے پاس گایا جائے گا. آمین. جہاں سے ہمیشہ اسے خوشحالی، اس کی پیاس جو ہے وہ بجھتی رہے گی. آمین. نمبر 2، جو اپنے وقت پر پھولتا ہے. اس درخت کے اندر وہ بھی کیا ہے؟ اپنے وقت پر پھولتا ہے. یعنی ہر کام خدا اس کے لیے وقت پر کرے گا. آمین. اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، خدا عین وقت پر اسے دے گا. آمین. اس کو آس ہوگی، اس کو امید ہوگی خدا ان سے. خدا ان کو میں نے بے شمار دفعہ آزما کر دیکھا ہے. میرے دل کے اندر سکون ہوتا ہے کہ یہوہ یری ڈونٹ وری، خدا مہیا کرنے والا ہے. آمین. میں نے معجزات پانے کے لیے آپ آخری سانس تک جب ایمان میں قائم رہیں گے پھر معجزہ ہوگا. آمین. آخری سانس تک موسیٰ کو امید تھی کہ خدا کچھ نہ کچھ کرے. آمین. آگے پانی پیچھے پہنچا وے کے مان کبر آیا. آمین. لوگ کا تو مان کبر آ گیا ہوں کیوں. موسیٰ بھی ایک اور، لیکن اس کو یہ امید تھی جڑا خدا ہم تو کاٹ لیا ہے اگے بھی لے کے جائے گا. آمین. جڑا اتوں تک لے کے آیا ہے اگے بھی لے کے جائے گا. آمین. میں بے شمار دفعہ میں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں زندہ کو ماننے والا ہوں. ہاللیلویا. ہم مردہ کو ماننے والے نہیں ہیں. آمین. آج بھی مسیحی اعلان کرتے ہیں کہ آئیں اس قبر کو دیکھیں جو خالی ہے. میرا اور آپ کا زندہ یسوع آسمان پر موجود ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ہاللیلویا. نمبر 1 دیکھیں وہ اس درخت کی عبادت ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. نمبر 2 جو اپنے وقت پر پھولتا. آمین. جب وقت ہوگا کوئی اس کے پاس جائے گا اس کو پھل ملے گا. آمین. ہاللیلویا. اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا. آمین. ایک روحانی شخص کے پاس جائیں گے، اس کا مشورہ کریں گے، آپ کو برکت ملے گی. آمین. آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، باتوں میں آپ کی بیماری غائب ہو جائے گی. آمین. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے دوسرے خادموں کو سارے کی ساری خادم ایسے نہیں ہیں، 50% ایسے ہی ہیں کہ آپ ان کے بڑھ سے دعا کر. اچھا ٹھیک ہے چلیں آئے دعا کریں. کیا آپ کا مسئلہ؟ یہ مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے دعا کرو. اوکے تھوڑی دیر دعا کرتے ہیں خدا ہم یسوع کے نام سے. اوکے جی بھائی گاڈ بلیس. میرا طریقہ کار یہ ہے. آمین. میں پہلے گفتگو کرتا ہوں. آمین. کلام کی باتیں میرے ساتھ شیئر کریں اور کلام کی باتیں سنتے سنتے بات کرتے کرتے 5 منٹ 7 منٹ کے اندر میں کہتا ہوں ہاں جی بھائی دعا کا دے کرو سے کہتے پاس سمجھیے پاس میں درد میں درد ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کل چیک کر کہتے پاس درد ٹھیک ہو گیا درد گلا ٹھیک ہو میں کہ بھائی گلا ٹھیک ہوئی کلام میں ٹھیک ہوئی تیرے کلام شیئر کر. آمین. وقت پر دیکھیں وہ اپنے وقت پر پھولتا ہے. جب بھی اس سے کوئی بات کرے گا کہ بولو گویا کیا بولتے ہو کلام بولتے. میں نے ایسی تقریباً درجنوں کے حساب سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے پاس صاحب تھی گالی کرتے وہ بندہ بیمار ایسا بڑی درد ہو رہی ہے ایسا دعا کروں. میں ان کے ساتھ کہہ بیٹا خدا آپ کو برکت دے. میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں. آپ نے کہنا ہے اے خدا باپ میں اپنی روح جان بدن تیرے سپرد کر. بولیے. کہتا ہے خدا باپ میں اپنی روح جان بدن تیرے سپرد کرتا ہوں. پر سب یہ بول جاتا ہے کسی یاد کو بیٹھ پائے تھوڑے جوش نہ کہو رہے گا. اے خدا باپ میں اپنی روح جان. اللہ جی تیسری چوتھی بار کہیں وہ بندے دن ڈونگنی چینج کری پہلے دن وہی ڈونگنی چینج ہو گیا ہے پتہ نہیں تو سے پیتا ہے پتہ نہیں مطلب استعمال کی تھی یہ نہ کڑا صاف ہو جاتا ہے. خدا کی کلام کے اندر برکت ہے. آمین. آپ یسوع مسیح کے الفاظ اس کو دے رہے ہیں کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا. آمین. جب یسوع کا کلام اس کو دے گے تو وہ اس کی روح خدا اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اس کے بدن کو خدا اپنے ہاتھ میں لے لے گا. آمین. پھر خدا اسے چلائے گا کیسے چلتا. آمین. اور میں نے متعدد بار یہ دیکھا ہے. اس کے بعد لوگ
ایسے ہی آپ کو جو سننے والے بھی کہتے ہمارے ساتھ تو گدا ہی کرتا پڑتا ٹھیک ہو آمین بولے ہوئے لیکن وقت بات ہوتا ہے آمین یہ سن سی نکاح میرا بھی وقت نہیں آیا آمین جو وقت آئے لیکن جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا دیکھیں وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو وقت پر پھولتا ہے نمبر 3 دیکھیں اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا کیا پتا بھی نہیں مرجھاتا آمین ہاللیلویا پتے چڑھنا ہوگا لے وہ موسم کی خزاں کی موسم لیکن وہ جھاتا نہیں یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے کئی دفعہ پتے سوکھ جاتے ہیں پانی پانی شروع پھر وہ جناب کی طرف اوپر پہ ہاللیلویا آمین لیکن اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا وجہ کیا ہے وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا آپ ایک یاد کے اندر اس کی ویوستگی ہے اس زندگی کے مالک کے ساتھ اس کی ویوستگی ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور قائم رہتی ہے وہ کیا کرتے بہت سارا وہ کس کے اندر قائم ہے وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے آمین اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا دیکھیں نمبر 1 اس کی برکات کیا ہے وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جائے گا نمبر 2 وہ اپنے وقت پر پھولتا ہے آمین اور آگے کیا لکھا ہے اپنے وقت پر پھولتا ہے اور پھر لکھے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا نمبر 3 پر پتا تاک نہیں مرجھائے گا آمین کچا پھل نہیں گرے گا آمین اور آگے لکھا ہے سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا ہاللیلویا یہ 4 ایوارڈ خدا اس کو دے گا جو 3 کام نہیں کرے گا کیا کام نہیں کرے گا شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کو خوش اس کو 4 ایوارڈ خدا دے گا نمبر 1 ہے پانی کی ندیوں کے پاس یعنی خدا اسے روحانی اور جسمانی برکات سے نوازے گا آمین کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی آمین اس کا مطلب یہ ہے اور اگین وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے آمین جہاں پہ اس کو کھڑا کر دے وہیں پہ آپ کو پھل ملے گا وہیں پہ آپ کو رزلٹ ملے گا وہیں پہ آپ کو برکت ملے گی آمین اور نمبر 3 لکھا ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا آمین اور نمبر 4 لکھا ہے جو کچھ وہ کرے گا کیا ہوگا جو کچھ وہ کرے گا بار بار نہیں برابر کیا ہوگا جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا ٹھیک ہے جی سو پیدائش 39 باب اس کی 30 ہے جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا پیدائش 39 باب اس کی 30 ہے یہ یوسف کی کہانی ہے اور یوسف کی کہانی یوسف نے اس گناہ کو کنڈم کیا جو داؤد کی وسیلے سے آیا پھر وہ آگے بڑھتا ہے گناہ اور بڑھتا ہی چلا گیا لیکن یہاں پہ یوسف کو دیکھتے ہیں یوسف مصر سے لایا گیا پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم تھا اور جناداروں کا سردار تھا اور اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے مانگے تو اسے خریدا تھا یوسف کو آمین
جو اسماعیلی اس کو لے کر آئے تھے ان کے ہاتھ سے خریدا تھا اس نے پوتیفار. آپ لکھیں خداوند یوسف کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ؟ یوسف نے یوسف خدا یوسف کے ساتھ تھا. آمین. اور دیکھیں وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور لکھا ہے اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. خداوند اس کے ساتھ ہے. جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. اس کے آقا کو، اس کے مالک کو، پوتیفار کو یہ پتا چل گیا کہ یوسف کے ساتھ اس کا خدا ہے. یہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ برابر ہوتا ہے، وہ کام کامیاب ہوتا ہے، وہ بابرکت ہوتا ہے. جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. جو 3 کام نہیں کرتا بھائی وہ لکھا ہے سو برابر ہوگا جو کچھ کرے گا. آمین. کیا کچھ کرے گا؟ جو کچھ وہ کرے گا. کوئی کاروبار کرے گا کاٹا نہیں. آمین. کدھر پیر ہے ادھر ہے. اور خدا کا شکر ہوتا ہے میں خدا کا قدم ہوتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کبھی کوئی ایسا کام نہیں جو رکا ہوگا. کبھی کوئی ایسی بات نہیں جس کو میں نے ہاتھ لگایا اور وہ نہ ہوگا. آمین. کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ زندہ خدا پر ہے. آمین. شہیدوں کی صلاح کرنا چاہیے. آمین. کئی میں نے دیکھا بہنوں کے گھر اجڑ جاتی ہیں، دھگا فساد ہوتا ہے. وجہ کیا؟ ایک بہن جناب ایویں کہ چھاٹ لگی بے جاتی ایسا مشورہ جا دے گی کیا ہو چھاٹلی ناظرہ راہی پادری نے باسنا کام کو ہوئی ناظرہ اور یہ میں نے بس بھائی پر سے پہنا نے جو اصلاح کر دی نا اور یہ ناظرہ ہوا تو میدہ سے یہ پادری نے باسنا کو ہوئی گا ہوتی ہے بابا میں کو لے کے گئی سفر نوری اینجویتا کام اینجولا ہوئی کوئی فرق نہیں لگی وہ کرتا ہی کام صحیح. اور میں نے دیکھا ہے بعد میں جب قانون کام زیادہ بگڑ جاتا ہے اور اب پولیس کے قبضے میں آ جاتی ہیں پھر خاتموں کے پاس آتی ہے پھر خدا کے خاتموں کو خدا کرو بتا رہا ہوتا کہ اے کچھ کر شہیدوں کی صلاح فرمائے. آمین. مقاصد میرا جو شہیدوں کی صلاح فرمائے. اور پھر میں نے کئی ایسے کیسز ہمارے اپنے کالونی کے اندر ایسے دیکھے گئے. دیکھے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. کئی دفعہ دیکھا بس کھلوتا ہی میں کہ کھڑا ہوں نا میرے بھی گڈی چ پایا دلا یقین جانے پھر وہ جانا پڑا. ہمیں محلے کے 8-10 بندے سے آنے چاہے وہ کہتے باقی کو کوئی یار وہ انہوں نے چلا کے لیا وہ اس کا بھی چہرے کا کیا کر سکتے. وہ جن کے بچوں کو پکڑا تھا وہ بھی بیچارے کہتے سے ہوتے کہ ہنسی بھی جان نہیں یار بھائی یار ہے نا تو قصور ہے ساڑھے نہیں آنے انسان پتا ہے دیدی کٹ ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ چھاٹ رہے ہیں نہیں چاہتے ہیں. اور پھر چھوڑنے والے پتا ہے اس کا آپ کو ایسے نہیں چھوڑتے ایسے نہیں چھوڑتے کہتے اچھا پانچوں پہ پرچے چنا گیا ہو گیا درخواست پر پہنچ گئی اٹھتے ہیں آن لائن کام ہوتا ہے اٹھتے ہیں اٹھتے ہو کہ دیر چھٹی ان خوش کرنا پہنا تھی وہ پھر ایک حصے دار ہے
آمین. وجہ کیا ہے؟ خطاکاروں کے نام کھڑا ہے. اور پھر لکھیں ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں. میں نہیں پیندہ نہیں بات ہے مجھے بیٹھا سا میں نہیں پیندہ نہیں. بھائی پترس میں پیندہ کا بتے ہیں میں تو مجھے جا کے بیٹھا ہوں. سو ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ پھر آپ جو کچھ کریں بار بار. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. آج میں سے بات ہو رہی تھی میں نے سائمہ سے وہ بھی بھائی شفیق کی گواہی آپ لوگوں نے سنی. خدا نے کیسے اس کو نئی زندگی سے نوازا. اور آج بہن کے ساتھ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا بہن جی مجھے یہ بتایا کہ ہم نے جب دعا کی تھی آپ کو خدا کے سپرد کیا تھا تو آپ کو یہی کہا تھا بہن جی ہم آئیں گے آپ ادھر کو آئیں گے. ہمیں خدا آپ کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے گا. ہم نے دعا کے ساتھ آپ کو روک سکتے. وہ بھی میں نے یہی کہتی پر سب جب آپریشن ہو رہے سی مینو اینجی لگتا سی بھی جی میں خدا دے فرشتے آ گئے میں اٹھی جا رہی سانس جتنی دیر آپریشن ہوتا رہے کہتے مینو نہیں پتا کی میرے بعد کہتے ایڈی ساڑھے سولی تھے میں ایڈی ساری جناب پینٹس دونوں ساتھ ساتھ دونوں کا آپریشن. اور بہن کو بڑی خوشی سے بتا رہی ہے کہنے کی بات سب بس میں تو چاہیے میرے یہی سی کہ خدا نے میرے کیا سی کہ تو دوبارہ ایسے کر جائے گی. آمین ہاللویا. سو لیکن جو کچھ ہم کرے گا برابر ہوگا. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں سب کو جھکائیں اور دعا کریں. یوسف کی زندگی سے سیکھیے. دیکھیں اس کی مالک کو اس کے آقا کو پوتیفار کو